السلام علیکم۔ اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان نا خود سچا ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ آگے سے اس کو کہہ دے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے جبکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا۔ تو یہ بڑی نا ایک امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو خود تو سچا ہے اینڈ ہی براٹ سم تھنگ، اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی، کوئی بات غلط ہوتی دیکھی اور اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، بٹ دا پیپل ان پاور ڈیو ٹو سم آف دیئر اسٹیکس انہوں نے اسی کو جھوٹا کہہ دیا اینڈ پیپل نو، مطلب جس نے تو غلط کیا ہے اس کو تو obviously ہی نوز ہی ہیز ڈن سم تھنگ رانگ، اور جو لوگ یعنی اپر ایکیلینس میں ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ یہ کہ جی سچویشن حد سے نہ بڑھ جائے یا ان کے پاس انف ایویڈنس نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی بات کا یقین کر لیں، اینڈ دیٹ از سائیکولوجیکلی ویری اپسیٹنگ۔ انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی اگزامپلس نا آپ کو ملیں گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تو الزام لگا تھا نا، اینڈ ہی واز سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ جی یہ عورت جو ہے شی از ڈوئنگ بیڈ ٹو می، اور جو مصر کی عورتیں ہیں وہ ایسے ہیں، بٹ سم ہاؤ ہی اینڈڈ اپ ان جیل۔ تو جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ یہ عام بندے کے ساتھ نہیں، یہ بہت رائٹیس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک ایگزامپل ریسنٹلی آئی ریڈ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دس ود مائی اسٹوڈنٹس ایز ویل، کہ زید بن ارقم ایک صحابی تھے، اینڈ ہی واز اے کڈ، ہی واز اے چائلڈ، بہت ان کی کوئی ایج نہیں تھی۔ انہوں نے سنا عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کو کہتے ہوئے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ نا وہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے سارے مسلمان، اینڈ منافقین ور آلسو ود دیم، تو اس نے کہا تھا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں نا وہ مدینہ جا کے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، اینڈ بائی دیٹ ہی مینٹ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینس، کہ ہم ان کو نا مدینہ سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے منافقین کہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلمس آتی رہتی ہیں۔ سو زید بن ارقم نے جا کے تو یہ بات اللہ کے رسول کو بتا دی۔ جب اللہ کے رسول نے بلایا عبداللہ بن ابی کو تو وہ صاف مکر گیا، اس نے کہا کہ جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، اینڈ زید بن ارقم ہی واز شاکڈ کہ اس نے یہ بات کہی ہے اور صرف وہی تھے سننے والے اور باقی تو ظاہر ہے اس کے ساتھی تھے اس کے ساتھ، سو دیر واز نو ایویڈینس اگینسٹ ہم۔ تو ان کو جو ہے نا بڑی انزائٹی ہوئی اور وہ بہت اداس اور پریشان ہو گئے اس چیز سے کہ رسول اللہ کیا سوچیں گے کہ میں جو ہوں نا جھوٹا ہوں شاید، اور اس پہ ان کے چچا نے بھی ان کو ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا رسول اللہ تم سے پیار نہیں کریں گے، تم یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ تم سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ اس چیز نے ان کو اور زیادہ ہرٹ کر دیا، اور اگلے دن وہ بڑے سیڈ اور اس طرح سر ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے نا ان کا کان کھینچا اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ تو حضرت زید جو تھے نا وہ اتنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسکراہٹ اتنی انکریجنگ تھی، اتنا مجھے اچھا لگا کہ میں اندر سے خوش ہو گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہی اتری تھی، وہی نازل ہوئی تھی کہ جو ہے نا یہ جو منافقین کے بارے میں آیات تھی نا یہ اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اور اس نے پروو کیا کہ حضرت زید جو تھے وہ سچے تھے اور عبداللہ بن ابی نے واقعی ہی یہ باتیں کی تھیں۔ اور حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اس دن مطلب مجھے ہر چیز بھی دنیا جہان کی مل جاتی نا، میں اس سے بھی زیادہ یعنی مجھے خوشی ہوئی تھی بیکاز ہی واز پروون ٹروتھ فل۔ تو یہ چیزیں نا لائف میں چلتی ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید مطلب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور یہ جو دنیا اور اس کے لوگ ہیں نا ان کی باتوں کا، ان کے جھوٹوں کا نا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کا لیسن ہے اس میں یہی ہے کہ کبھی جو ہے نا اس طرح کا انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے اللہ سے شکایت کریں۔ وہ آیت ہے نا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں تو اپنا غم اور شکوہ اور شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کو اپنا گواہ بنائیں، اللہ کو لوگوں کی، اور خاص طور پہ ایسے جھوٹے اور سازشی لوگوں کو اللہ کو شکایت لگائیں۔ جھوٹے لوگوں کو، بہتان لگانے والوں کو، سازشیں اور کرپشن کرنے والوں کو نا اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے اور بے نقاب کرتا ہے۔ السلام علیکم۔